اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا امرنا ورشدا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم میرے بھائیوں، پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ سورۃ البقرہ کے 20 آیت ہم نے کور کی ہے، جہاں پر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منافقین، مشرک، کافروں اور مومنوں کے کیریکٹرسٹکس بتائے، اور اس کلاس میں ہم نے اگلے آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 ہم سیکھیں گے۔ بھائیوں، یہ آیتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انویٹیشن ہے ساری انسانیت کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، سچ اپنانے کے لیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بیان ہے توحید کے حوالے سے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے توحید کے کچھ مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یاد دلایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کیا حقوق ہے، کیا حق ہے ہم انسانوں پر، اور اللہ تعالیٰ نے ایک رب پر ایمان لانے کی دعوت، جو اس قرآن کا مقصد ہے نازل ہونے کا، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے کہ ایک اللہ کی عبادت، اس پر اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو انوائٹ کیا ہے۔ پھر بھائیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الناس، اے انسانوں، عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ان کو بھی پیدا کیا ہے جو تم سے پہلے آئے ہیں، تاکہ تم فلاح پاؤ اور صحیح راستے پر آؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ ہم کو یہ یاد دلا رہا ہے ان آیتوں سے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو پیدا کیا ہے، لیکن ہمارے ماں باپ بس ایک ذریعہ ہے ہماری پیدائش کا۔ اصل پیدا کرنے والا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو پیدا بھی کیا ہے اور ہم کو بنایا بھی ہے۔ ہماری انسانیت کا ایک اصول ہے کہ جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، ہم اس کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، جیسے کہ ہمارے ماں باپ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ماں باپ نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم نے ان کو ان کا حق ادا کیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی تم کو پیدا کیا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حق تم کیوں بھول جاتے ہو؟ الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور اللہ وہ ہے جس نے یہ دنیا بنائی تمہاری آرام گاہی کے لیے، اور ایک آسمان کو ایک چھت بنایا تمہاری حفاظت کے لیے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اللہ سبحانہ و تعالی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے اناج اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے تمہارے کھانے کے لیے. فہا فہا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تو اللہ کے مقابلے پر کسی کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، صرف ایک ہی کی عبادت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو، اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو مت لو، اللہ کے مقابلے پر کسی اور کو مت ٹھہراؤ. میرے بھائیوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ہے ہم سب کے لیے، اور اتنا پرفیکٹلی اس کا نظام بنایا ہے کہ ہماری زندگی میں اگر ہم کو یہ دنیا چلانی پڑ جائے تو ہم بہت ہی مشکل میں پڑ جائیں گے. اس کے بیسک 3 ایگزامپلس، بیسک ایگزامپل جس میں آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کس قدر قادر ہے اس دنیا پر، کس قدر قوت رکھنے والا ہے اس دنیا پر. پہلا ایگزامپل میرے بھائیوں، ایک انسان کو ایک دن میں کم سے کم ایک ایوریج طور پر 2 kg اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کھانا کھانا پڑتا ہے. اس وقت دنیا پر 800 کروڑ انسانیت زندہ ہے. میرے بھائیوں، ٹوٹل ملا کر ہر دن ساری کی ساری انسانیت 1400 کروڑ kg کا کھانا ہم سب کو ملتا ہے کھانے کی. ایک سال بھر میں 4 ارب ٹن کھانا صرف اور صرف انسانیت کھاتی ہے. اگر ہم کو یہ ذمہ داری دیا جائے کہ ان سب کا کھانا ہم کو پورا کرنا ہے تو کیا ہم کر پائیں گے؟ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہے ہم سب پر کہ ہم کو ہمارا کھانا، ہمارا رزق صحیح وقت پر ہم کو ملتا ہے. دوسرا ایگزامپل، ہر انسان پر ہر سیکنڈ آسمان ایک پریشر ڈالتا ہے، ایک ویٹ ڈالتا ہے. آسمان کا بھی ایک وزن ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے یہ وزن کتنا ہے؟ یہ وزن ہے 14,000 kg کا. ہر انسان پر ہر وقت 14,000 kg کا وزن آسمان ہمارے اوپر ڈال کے ہم کو دباتا ہے، لیکن ہم کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ نظام رکھ دیا ہے کہ ہم اس کا پریشر میچ کرتے ہیں. تیسرا ایگزامپل، یہ جو ہمارا واٹر سائیکل ہے، جہاں پر سمندروں سے پانی ایویپوریٹ ہو کر، سورج کی گرمی سے ایویپوریٹ ہو کر بادل کی شکل میں پہاڑوں پر جاتا ہے، اور وہاں سے سورج کی گرمی سے پگھل کر پانی ندیوں کے ذریعے سمندروں میں واپس داخل ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہر دن یہ کتنا پانی ایویپوریٹ ہوتا ہے، کتنا پانی کو جلنا پڑتا ہے تاکہ یہ پورا کا پورا سائیکل کنٹینیوسلی چلتا رہے. تو میرے بھائیوں، ہر دن سورج 14,000 کروڑ لیٹر پانی سمندروں کا جلاتا ہے تاکہ اس کو بادل کی شکل میں لے کر جائے، اور بادل کی شکل میں سے پہاڑوں پر نازل کرے، پہاڑوں پر بارش نازل کرے، اور وہاں سے ندیاں بن کر واپس پانی سمندروں میں داخل ہوتا ہے. اگر انسانیت کو یہ کہا جائے کہ ہر دن ہم نے 14,000 کروڑ لیٹر پانی ہم کو جلانا ہے، ایویپوریٹ کرنا ہے، تو کیا یہ ہم سے ہو پائے گا؟ یہ تو بس بہت چھوٹے ایگزامپل تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا ہے.
اور یہی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے ہم کو یاد دلا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے اس کائنات کو، اس دنیا کو بنایا ہے، ہمارے رہنے کے لیے قابل بنایا ہے۔ اللہ وہ ہے جو آسمانوں سے بارش نازل کرتا ہے، اللہ وہ ہے جو زمین سے اناج اور پھل اگاتا ہے ہمارے کھانے کے لیے۔ جب تم جانتے ہو کہ یہ اللہ کر رہا ہے، یہ سب کام اللہ کر رہا ہے، تو صرف اور صرف خالص اللہ کی عبادت کیا کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تم کس کو شریک ٹھہرا رہے ہو اللہ کے مقابلے پر؟ کس کو ٹھہرا رہے ہو اللہ کے مقابلے پر؟ پتھروں کو، مورتیوں کو؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ مورتیاں اس کائنات کو بنانے میں کام آئی ہیں؟ یہ مورتیاں جو کسی کا نہ نفع کر سکتی ہیں نہ نقصان کر سکتی ہیں، آپ اس کو اللہ کے مقابلے پر ٹھہرا کرو گے؟ اور کس کو ٹھہرا کرو گے؟ جانوروں کو؟ وہ جانور جو پیدا ہوتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں اور جو مر جاتے ہیں، کیا وہ آپ کا نفع اور نقصان کریں گے؟ وہ خود اس بات پر ڈیپینڈنٹ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دے تو وہ کھاتے ہیں۔ تو کس طرح آپ ان جانوروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے پر ٹھہراتے ہو؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو جواب دیا ہے جب کافروں نے سورۃ البقرہ کے آیتوں پر اعتراض کیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر اے کافروں تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ انہوں نے خود سے لکھ لیا ہے، اگر تم کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے نازل کی ہے یہ انہوں نے خود سے لکھ لیا ہے، فَتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو تم بھی ایسی کوئی صورت لے کر آؤ، ایسی کوئی صورت تم بھی لکھ کر لے کر آؤ۔ وَعِدُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلا لو تمہارے مورتیوں کو، اور بلا لو تمہارے مددگاروں کو جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کو بھی بلا لو مدد کے لیے۔ اللہ یہ اوپن چیلنج دے رہا ہے کافروں کو اور مشرکوں کو کہ اگر تم کو یہ ڈاؤٹ ہے، اگر یہ تم کو یہ خیال آتا ہے تمہارے دل میں کہ یہ کتاب جو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ کتاب انہوں نے خود لکھا ہے، تو تم بھی ایک صورت ایسے ہی لے کر آؤ، تم بھی ایک صورت لے کر آؤ اور بلا لو تمہارے پتھروں کو، تمہارے جانوروں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارے شیاطین کو جن کی تم عبادت کرتے ہو، ان کی مدد لے لو اور بلا لو ان کو بھی، اور بنا کر بتاؤ ایسی صورت۔ اور اس حوالے سے سورہ الاسراء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ورس نمبر 88 میں کہتا ہے کہ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِهِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے انسان اور سارے جن مل کر بھی قرآن کے جیسا کچھ بنانا چاہے، وَيَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، تو وہ نہیں بنا پائیں گے قرآن کے جیسا کچھ بھی اگر وہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر دے تو۔ اگر تم کو لگتا ہے کہ ساری انسانیت اور سارے جن دونوں مل کر ایک دوسرے کی مدد کر کر قرآن کے جیسا کچھ بنا سکتے ہیں، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ نہیں بنا پائیں گے، کیونکہ قرآن اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ اور یہ اوپن چیلنج ابھی بھی سبھی کے لیے اوپن ہے، اور آج تک 1400 سال ہوئے ہیں، ابھی تک ایسا کوئی کلام نہیں آیا ہے جو قرآن کے مقابلے پر ہو، جو قرآن کے برابر ہو۔
صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معجزہ دیا ہے جس کی وجہ سے لوگ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور میرا معجزہ یہ قرآن ہے جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے ماننے والے بھی ان کے ماننے والے سے کئی گنا تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے یہ کہہ رہا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، اور اگر تم یہ نہیں کر پاؤ گے، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے تو ڈر جاؤ اس آگ سے، وَقُودُوهَا النَّاسُ وَالْحِجْرَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو ڈر جاؤ اس آگ سے جس کا ایندھن، جس کا فیول انسان اور پتھر ہے، جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے آتش جہنم میں۔ اس میں جو یہ پتھروں کا جو ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ وہی پتھر ہے جو انسانوں نے اپنے معبود بنایا تھا، جن پتھروں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے پر انسانوں نے اپنا معبود چن رکھا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پتھروں کو اور انسانوں کو جہنم کی آگ میں جھونک دے گا قیامت کے دن۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے یا مر جاتا ہے تو اس شخص کو صبح اور شام اس کی جگہ دکھا دی جاتی ہے۔ اگر وہ جنتیوں میں سے ہے تو اس کو جنت میں اس کی جگہ دکھا دی جائے گی، اگر وہ جہنمیوں میں سے ہے تو جہنم میں اس کی جگہ اس کو دکھا دی جائے گی، اور اس سے کہا جائے گا کہ یہی تیری جگہ ہے قیامت کے روز۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو ایک ندا دینے والا، ایک آواز پکار لگائے گا کہ اے جنت کے لوگوں، آج سے تم کو کوئی موت نہیں ہے، اور اے جہنم کے لوگوں، آج سے تم کو کوئی موت نہیں ہے۔ جہنمی بھیک مانگیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ان کو موت آ جائے، لیکن ان کو کوئی موت نہیں ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بشارت دیجئے، ایک گڈ نیوز دیجئے، کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے، ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ دیکھیے اللہ نے یہاں پر یہ بات کلیئر کر دی ہے کہ صرف ایمان لانے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی، یا پھر صرف نیک کام کرنے سے آپ کو جنت نہیں ملے گی۔ آپ کو یہ دونوں چیزوں کو لے کر چلنا پڑے گا اس دنیا میں۔ تو بشارت دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنہوں نے ایمان لایا اور جنہوں نے نیک عمل کیا، کہ ان کے لیے باغات ہے جن کے نیچے ندیاں بہ رہی ہیں، کلما رزقوا منہا من ثمرات رزقا، اور انہیں پھل دیے جائیں گے جنت میں، جنتی پھل دیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو وہی پھل ہے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے۔ تو جنتیوں کو جو پھل دیے جائیں گے جنت میں، اس پر جنتی کہیں گے کہ
یہ تو وہی پھل ہے جو ہم جنت میں دنیا میں کھاتے تھے، دنیا میں بھی وہی پھل کھا رہے ہیں ہم، اور جنت میں آ کر بھی ہم لوگ وہی پھل کھا رہے ہیں۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، لیکن انہیں جو پھل دیے جائیں گے وہ دکھنے میں ویسے ہی ہوں گے جیسے دنیا کے پھل تھے، لیکن ان کے اندر کا ذائقہ، ان کے اندر کا ٹیسٹ بدل دیا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اندر کا ٹیسٹ بدل دے گا۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور جنت میں ان کے لیے نیک بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں پر ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ جیسے کہ میں نے کہا ہے میرے بھائیوں اس حدیث میں، جہاں پر جب جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں داخل کیا جائے گا، تو جنتیوں کو کہا جائے گا کہ آج سے تمہیں کوئی موت نہیں ہے، اور جہنمیوں کے لیے کہا جائے گا کہ آج سے تمہارے لیے کوئی موت نہیں ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تمہیں جنت میں داخل کر دے تو تمہیں وہ ہر چیز دی جائے گی جس کی تم خواہش کرتے ہو اور جو تمہارے نفس کو اچھی لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وہ چیز عطا فرمائے گا جنت میں جس کی تم خواہش رکھتے ہو، اور ہر وہ چیز جو تمہارے نفس کو پسند کر دی ہے، وہ جو تمہارے نفس کو پسند ہے تم کو، وہ آلریڈی تم کو وہاں پر دی جائے گی۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت مانگ لے 3 مرتبہ، تو جنت کہے گی کہ یہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اور اگر کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگے 3 مرتبہ، تو جہنم کہے گی کہ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جہنم سے حفاظت کر، جہنم کی آگ سے اس کی حفاظت کر۔ اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اے میرے بھائیوں، اب یہ اگلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافروں کے اعتراض کا جواب دیا ہے، جہاں پر کافروں نے سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 26 اور 27 کو لے کر اعتراض کیا تھا، جہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ منافقوں کی حالت ایسی ہے جیسا کوئی شخص ہے جس نے اندھیرے میں آگ جلائی ہے، اور جب اس آگ سے وہ نفع لینا چاہتا ہے، اس آگ سے بینیفٹ لینا چاہتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آگ کو بجھا دیتا ہے اور اس انسان کو، اس شخص کو اندھیرے میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس پر کافروں نے اعتراض کیا تھا کہ اس کائنات کا بادشاہ کیسے یہ چھوٹی موٹی مثالیں دے سکتا ہے؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے جو اس کائنات کا بادشاہ ہے، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے یہ چھوٹی موٹی حقیر سے حقیر مثالیں دے سکتا ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے؟ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان اللہ یستحیی ان یضرب مثلا ما مثلا بعودۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں ہچکچاتا ایک مچھر کی یا مکڑی کی یا اس سے بھی کوئی چھوٹی جانور کا مثال بیان کرنے میں۔ فما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، جہاں تک بات ہے مومنوں کی، تو ان کو تو پتا ہے کہ یہ جو کلام ہے، یہ جو کتاب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ ان کو اس بات کا علم ہے، ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیان ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَعْقُلُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جہاں تک بات ہے کافروں کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ
اللہ کیا بولنا چاہتا ہے ان مثالوں کے ذریعے، اللہ کیا کہنا چاہتا ہے ان چھوٹی موٹی مثالوں کے ذریعے، کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ یذل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور یہ وہ آزمائش ہے جس سے اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے، اور اللہ گمراہ نہیں کرتا انہی لوگوں کو جو فاسق ہو گئے۔ فاسق وہ لوگ ہیں جو ہر درمی پر اترے ہوئے، ڈس اوبیڈینس پر اترے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کلام صرف ہوشیار لوگوں کے لیے، انٹیلیجنٹ لوگوں کے لیے، سائنٹسٹ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کلام ایک عام انسان کے لیے بھی ہے، اور اس انسان کے لیے بھی ہے جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس کلام میں چھوٹی مثالیں بھی دی ہے جس کو سن کر وہ شخص جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے اس کو بھی ہدایت مل جائے، اور اس پر بڑی مثالیں بھی دی ہیں کہ اس کو سن کر وہ شخص جس کے پاس علم ہے وہ بھی اس کو سن کر ہدایت پر آ جائے۔ لیکن کافر ان چھوٹی مثالوں کا بہانہ لے کر مذاق اڑاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کہ کیسے اس کائنات کا مالک ان چھوٹی موٹی مثالیں بیان کر سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تعالیٰ ایسی مثال بیان کرتا جس کو سن کر ہمیں کچھ سمجھنا ہے، تو یہی وہ کافرین اس بات پر اعتراض کرتے کہ یہ کیسی مثال ہے کہ ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور جب اللہ ایسی مثال بیان کر رہا ہے جو سب کے سمجھ میں آسانی سے سب کے سمجھ میں آ جائے، تو ان کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی ایسی چھوٹی مثالیں بیان کر سکتا ہے۔ بہانے مارنا آسان ہے، بہانے دینا آسان ہے، ایمان پر آنا یہ مشکل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ آزمائش ہے، کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، منافقین کے لیے، کہ وہ ان آیتوں کو لے کر مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ مومنوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ آیتوں کو پر ایمان لے کر آتے ہیں، اور ان آیتوں کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ گمراہ کرتا ہے لوگوں کو اور ہدایت دیتا ہے کچھ لوگوں کو، مومنوں کو۔ اور اللہ نے یہ بات بھی کلیئر کر دی ہے، یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے کہ اللہ صرف انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو فاسق ہو چکے ہیں، جو حق کو جان کر بھی جھٹلاتے ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے ان آیتوں کے ذریعے۔ سورۃ القصص میں آیت نمبر 56 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ بے شک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے جن سے آپ محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ مطلب ہم لوگ جن لوگوں سے محبت کرتے ہیں ہم ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ کس کو ہدایت دیتا ہے؟ وَهُوَ عَالَمُ بِمُحْتَدِينَ، اور اللہ بے شک جانتا ہے جو ہدایت کے لائق ہے۔ تو کون ہے وہ لوگ جو ہدایت کے لائق ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کریں وہ لائق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے آیتوں کا مذاق نہ اڑائے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو نہ توڑے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو نہ توڑے، جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، دعا کی شکل میں۔ جو اس عہد کی پاسداری کرے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے۔
الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ. اللہ ہدایت نہیں دیتا فاسقین کو، جو ہم نے آیت نمبر 26 میں کور کیا ہے. تو یہ فاسقین کون ہے، اس کا بھی جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 27 میں دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ کے اور ان رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں جو اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے. ان یسأل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. اور یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن برباد ہو جائیں گے. یہ لوزرز ہیں، یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں جو قیامت کے دن ہار جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بھائیوں، ہم سب نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عہد لیا ہے. وہ عہد کیا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں کہا ہے، آیت نمبر 172 میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یاد دلایا ہے کہ عالم برزخ میں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ایک جگہ جمع کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہم سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے جواب دیا ہے، ہم ساری انسانیت نے جواب دیا ہے کہ ہاں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ، بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو یہ جو عہد انسانوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کیا ہے، تو یہ فاسق اس عہد کو توڑ دیتے ہیں. اور جن رشتوں کا قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، یہ فاسق وہ لوگ ہیں جو ان رشتوں کو بھی توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد مچاتے ہیں. یہ وہ فاسق ہے جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے، اسلام سے دور کر دیتا ہے. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم. تم کیسے اللہ تعالیٰ سے مکر سکتے ہو جبکہ تم زندہ نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان دی ہے، تمہیں زندہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو واپس وہی چیز یاد دلا رہا ہے جو آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. تو اے انسانیت، تم کیسے اپنے رب سے مکر سکتے ہو، کیسے اپنے رب سے منہ پھیر سکتے ہو جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جان دی ہے. ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اور اللہ تعالیٰ تمہیں جان دینے کے بعد موت دے گا اس دنیا میں، اور تمہیں واپس سے زندہ کرے گا قیامت کے دن، اور ہم سب کو لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. جب تمہیں پتا ہے کہ تمہاری جان اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تمہاری اس دنیا میں آنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ اللہ ہے جس نے تمہاری ماں کے پیٹ میں تمہیں رکھ کر پالا ہے، پھر تمہاری ماں کے پیٹ سے تم کو باہر نکال کر تم کو پالا ہے. ہم اسی کا دیا ہوا رزق، اسی کا دیا ہوا کھانا ہم کھاتے ہیں، اسی کا دیا ہوا ہم سانس لیتے ہیں. یہ جسم، یہ بدن جو دیا ہے، یہ بھی اسی کا دیا ہوا ہے. یہ آنکھیں جو دی ہے، یہ اسی کی دی ہوئی ہے. ہمارے رشتے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بیوی بچے، ہمارے اولاد، ہمارے شوہر، یہ جو بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اے انسانیت، تم کیسے اس اللہ سے مکر سکتے ہو؟ کیسے اس اللہ سے منہ پھیر سکتے ہو جس نے تمہیں اتنا سب کچھ دیا ہے؟ اور وہ اللہ ہے جو تمہیں واپس اس دنیا میں موت دے گا اور واپس پیدا کرے گا قیامت کے دن.
اور لوٹ کر بھی ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو تم کیسے اپنا منہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پھیر سکتے ہو؟ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہ اللہ وہ ہے جس نے تم کو بنایا ہے اور اس دنیا میں جو بھی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے۔ ثم استوى الى السماء فسوهن سبع سماوات، اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے ہیں۔ تو اے انسانیت، کیسے تم اپنے رب سے منہ پھیر سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے رب سے شرک کر سکتے ہو؟ کیسے تم اپنے رب کے مقابلے پر کسی اور کو ٹھہرا سکتے ہو؟ اے میرے بھائیوں، ہم نے آج آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 29 تک سورہ بقرہ کا سورہ ہم نے پڑھا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہماری یہ محنت اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہم سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو، مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہو قرآن شریف کے بیان کرنے میں، اس کے ترجمے میں، تو میں معافی مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اور میں دعا مانگتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ساری انسانیت کا دل اسلام کی طرف پلٹ دے، ساری انسانیت کا دل سچائی کی طرف، دین کی طرف، حق کی طرف پلٹ دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔